کبھی بڑا عجیب لگتا ہے کہ جب جمعۃ المبارک یا نماز ختم ہوتی ہے تو لوگ مسجد سے ایک دوسرے کو دھکے دے کر کے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ایک سمت کھڑے ہو جائیں کہ موقع مل گیا ہے 2 لمحے اور کھڑا ہونے کا. لوگ آرام سے نکل جائیں گے تو میں بھی نکل جاؤں گا. جلدی جلدی مسجد سے نکلنے کے لیے جو بے چینی ہے یہ ایک مومن کی زندگی نہیں ہے. اس کا جی چاہتا ہے کہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ میں مسجد میں وقت گزاروں. اور مومن ایک نماز کے بعد جب دوسری نماز کے لیے انتظار کر رہا ہوتا ہے مسجد میں بیٹھ کے, ایک نماز پڑھ لی تو گیا نہیں ہے کہ اب یہیں بیٹھ رہتا ہوں, دوسری نماز پڑھ کے جاؤں گا, اللہ کی رحمتیں چھم چھم اس کے اوپر اتر گئی. میرے اور آپ کے آقا مولا نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. جس نے جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑے اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے, باقی اعضائے بدنیاں کا بھی ہے. پیٹ میں ہم نے جو حلال اور مشروع چیزیں تھی ان کو ڈالنے سے بھی گریز کیا کہ ہم روزے سے ہیں. آپ کو ماہ صیام میں روزہ رکھا ہے, کوئی آب زمزم پیش کرے تو آپ کہیں گے جناب میرا روزہ ہے, جناب یہ مکہ المکرمہ سے لے کے آیا ہوں, ابھی عمرے سے آیا ہوں. آپ کہیں گے بہت اچھا, مجھے آپ دے دیں میں رکھ لیتا ہوں لیکن اب نہیں لے سکتا کہ میرا روزہ ہے. کوئی آپ کو کھجوریں پیش کرے کہ یہ مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھجوریں ہیں اور یہ بالکل خالص مدینے کی سرزمین میں اگی ہیں, مدینے کی ہواؤں نے انہیں پالا ہے اور یہ میں وہاں سے خاص طور پہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں, تو آپ ان کو چوم کے آنکھوں سے تو لگائیں گے لیکن کھجور کھائیں گے نہیں. آپ کہیں گے جناب میرا روزہ ہے. میاں روزہ ہے لیکن یہ کھجوریں تو مدینے کی ہیں اور پاک ہیں, طیب ہیں, طاہر ہیں, تبرک ہے, لیکن آپ تبرک جاننے ماننے سمجھنے کے باوجود اس کو نہیں کھائیں گے. آپ کہیں گے کہ میرا روزہ ہے. وہ ایک صاحب نے لوہے کا کڑا پہنا ہوا تھا تو میں نے اس کو کہا کہ یہ گناہ بے لذت ہے, یعنی ایسا گناہ ہے کہ گناہ بھی ہو رہا ہے اور لذت بھی کوئی نہیں ہے, تو گناہ بے لذت کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے مجھے جھٹ سے کہا کہ میرے ایک دوست گئے تھے اور وہ مدینہ تو رسول سے لے کر آئے تھے تو یہ مدینے کا تحفہ ہے. تو میں نے کہا صاحب مدینے والے نے تو منع کیا ہے, تو کھجوریں مدینہ تو رسول کی ہوں یا مکہ المکرمہ کا مائے زمزم ہو, آپ کو روزے کی حالت میں پیش کیا جائے تو آپ اس کو نہیں لیں گے. تو جو چیز جائز ہے, مشروع ہے, متبرک ہے, آپ وہ حلال ہونے کے باوجود بھی نہیں لیتے کہ وقتی طور پہ میرے اوپر ممنوع کر دی گئی ہے. تو جو چیزیں جائز, طیب, طاہر, متبرک ہیں آپ روزے میں ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, اور جو روزے کے علاوہ بھی حرام ہیں تو ان کو کیوں اختیار کرتے ہیں؟ جھوٹ بولنا تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے, غیبت کرنا تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے, بہتان لگانا تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے, کسی کے لیے جو ہے وہ بدگمانی کر کے اور پھر اس کو آگے پھیلانا یہ روزے کے علاوہ بھی حرام ہے. تو پھر آپ جو ہے وہ روزہ کے اندر یہ اعمال کیوں نہیں چھوڑتے؟ روزہ کے اندر تو کچھ جائز امور بھی ترک کر دیے جاتے ہیں اور جو چیزیں روزے سے پہلے بھی ممنوع تھیں تو اس کو ہم کس طرح اختیار کر کے روزے کی حقیقت اور نور پا سکتے ہیں.